آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے حیاتیاتی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو واقعی حیران کن ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تھن فیٹ فینوٹائپ یعنی دبلے موٹے جسمانی ڈھانچے کی، ایک ایسا میٹابولک معاملہ جس کا سیدھا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی اور صحت سے ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس دلچسپ راز کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا ذرا سوچئے، ہم اکثر اپنے ارد گرد ایک خاص قسم کی جسمانی ساخت دیکھتے ہیں نا، جسے ہم عام اور مزاحیہ زبان میں کہتے ہیں بائک کی ٹنکی پر پیٹ رکھ کر چلنا۔ مطلب شرٹ پہن رکھی ہے تو بندہ بالکل سمارٹ اور پتلا لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی شرٹ اتاری تو اچانک ایک نکلا ہوا پیٹ سامنے آ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بظاہر یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن دراصل یہ ایک بہت گہرے میٹابولک راز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1990 میں، جب پونے کے ڈاکٹر چترنجن یگنک نے ایک ایسی ریسرچ کی جس نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ انہوں نے اسے وائی وائی پیراڈاکس کا نام دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈاکٹر یگنک نے اپنا اور اپنے ایک برطانوی ساتھی کا باڈی ماس انڈیکس یعنی BMI چیک کیا۔ دونوں کا BMI بالکل ایک جیسا تھا، یعنی 22.3، جو کہ میڈیکل ٹرمز میں بالکل پرفیکٹ اور نارمل مانا جاتا ہے۔ لیکن جب ڈیگزا اسکین کے ذریعے جسم کی اندرونی چربی دیکھی گئی تو نتائج نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر یگنک کے جسم میں چربی کا تناسب 21.2% تھا، جبکہ ان کے برطانوی ساتھی میں یہ صرف 9.1% تھا۔ مطلب ایک ہی BMI لیکن چربی میں زمین آسمان کا فرق۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محض نارمل BMI کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے اندر چربی کا تناسب بھی صحت مند ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو سن کر شاید آپ کو جھٹکا لگے کہ یہ کسی خاص عمر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی تو پیدائش کے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جب نوزائیدہ بچوں کے ڈیٹا کا موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ پتلے موٹے ہندوستانی بچے کا اوسط وزن 2.7 کلو گرام ہوتا ہے، جبکہ برطانوی بچوں کا 3.5 کلو گرام۔ لیکن اصل کہانی وزن کی نہیں ہے۔ پیدائش کے پہلے دن سے ہی ہمارے خطے کے بچوں میں فیٹ ماس یعنی چربی بہت زیادہ اور مسل ماس یعنی پٹھے کافی کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا جسم یہ سگنل لے لیتا ہے کہ بھئی باہر کی دنیا میں خوراک کی شدید کمی ہونے والی ہے، اس لیے مسلز بنانے کے چکر میں مت پڑو، بس زندہ رہنے کے لیے فوراً چربی کو ذخیرہ کرنا شروع کر دو۔ اور اس ساری صورتحال کا پہلا بڑا مجرم ہماری جینیات یعنی جینز میں چھپا ہے۔ 2019 میں نیچر سائنٹیفک رپورٹس کی ایک بہت اہم ریسرچ سامنے آئی جس نے مایوسٹیٹن جین پر سے پردہ اٹھایا۔ اب اس نام کو ذرا توڑ کر سمجھتے ہیں۔ مایو کا مطلب ہے مسل یا پٹھا اور سٹیٹن کا مطلب ہے رک جانا یا بریک لگنا، یعنی یہ وہ جین ہے جو مسلز کی نشوونما پر ایک قدرتی بریک لگا دیتا ہے۔ بدقسمتی سے جنوبی ایشیائی خطے کے لوگوں میں اس جین کے اندر ایسی موروثی تبدیلیاں موجود ہیں جو مسلز کو بننے ہی نہیں دیتی اور سیدھا پیٹ کے گرد چربی بڑھاتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جینیاتی تحفہ نسل در نسل ہم میں منتقل ہو رہا ہے۔ اب ذرا اسکرین پر موجود اس نمبر پر غور کریں، 90۔ یہ کوئی معمولی ہندسہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی ایک بہت دردناک حقیقت ہے۔ پچھلے 2500 سالوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے جنوبی ایشیا کے خطے نے کم از کم 90 انتہائی خوفناک قحط اور فاقہ کشی کے ادوار کا سامنا کیا ہے۔ سوچیں، نسل در نسل فاقے۔ اور یہی نمبر ہمیں اس میٹابولک معمے کے اگلے بڑے پہلو کی طرف لے جاتا ہے جسے ایپی جینیٹکس کہتے ہیں، یعنی کس طرح بیرونی ماحول اور فاقہ کشی نے ہمارے جینز کے کام کرنے کا پورا مینول ہی بدل کر رکھ دیا۔ ان ہزاروں سالوں کی قحط سالیوں نے انسانی جسموں کی ایسی پروگرامنگ کی جسے سائنس کی زبان میں تھرفٹی جین ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ اسے سادہ الفاظ میں ایسے سمجھیں کہ زندہ رہنے کی اس جنگ میں انسانی جسم نے ایپی جینیٹک لیول پر یہ طے کر لیا کہ بھئی جو بھی تھوڑی بہت خوراک ملے اسے فوراً چربی میں تبدیل کر کے پیٹ کے گرد جمع کر لو، تاکہ جب مہینوں تک کھانا نہ ملے تو یہ چربی توانائی کے طور پر کام آ سکے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ 2500 سال پرانا ایک جینیاتی رجحان ہے جس کی بدولت قحط کے ان ادوار میں صرف وہی لوگ زندہ بچ سکے جن کے جسم چربی کو ذخیرہ کرنے کے ماسٹر تھے۔ اور کیا آپ مانیں گے کہ سائنسدانوں نے اس حیاتیاتی ری پروگرامنگ کو لیبارٹری میں چوہوں پر ثابت کر کے دکھایا ہے؟ انہوں نے چوہوں کی 50 نسلوں کو مسلسل غذائیت کی کمی میں رکھا اور نتائج وہ واقعی دنگ کر دینے والے تھے۔ چوہوں کے جسموں نے بالکل انسانوں کی طرح بقا کا راستہ چنا۔
انہوں نے زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری اعضاء جیسے جگر اور تلی کے سائز کو تو برقرار رکھا یا بڑھا لیا، لیکن نشو و ماں والے اعضاء یعنی دل اور مسلز کی مکمل قربانی دے دی۔ ان کا مسل ماس بالکل سکڑ گیا، اور بالکل 100% یہی چیز ہزاروں سالوں کی غذائی قلت کے بعد آج ہماری آبادیوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو اب ذرا سوچئے، جب یہ ہزاروں سال پرانی جینیات آج کی جدید زیادہ کاربوہائیڈریٹ اور کم پروٹین والی خوراک سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 2025 کے سیج پبلیکیشن کے ایک جائزے نے اسے واضح کیا ہے۔ اس تصادم سے ایک انتہائی خطرناک حالت پیدا ہوتی ہے جسے سارکوپینک اوبیسٹی کہا جاتا ہے۔ سارکو کا مطلب ہے مسل اور پینیا یعنی کمی، مطلب ایک طرف تو آپ کے پٹھے بالکل کمزور ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف اندرونی اعضاء کے ارد گرد کی خطرناک چربی جسے وسرل فیٹ کہتے ہیں وہ بے تحاشا بڑھ جاتی ہے۔ باہر سے دیکھنے میں وزن اور BMI شاید بالکل نارمل لگے، لیکن اندر سے یہ میٹابولک لحاظ سے ایک چلتا پھرتا ٹائم بم ہے۔ اور اس پروٹین اور مسلز کی کمی کی قیمت ہم صرف پیٹ کی چربی کی صورت میں نہیں چکا رہے۔ 2021 کی PLOS-1 اسٹڈی نے جب نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے ڈیٹا کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو ایک انتہائی چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ جہاں ایک طرف پوری دنیا میں لوگوں کے اوسط قد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں پچھلے 15 سے 25 سالوں کے دوران ہندوستانی مردوں کے اوسط قد میں 1.1 سینٹی میٹر کی واضح کمی آئی ہے۔ جی ہاں، قد کم ہو رہا ہے، اور اس کی سیدھی وجہ یہی مسل ماس اور پروٹین کی شدید کمی ہے۔ صحت کے اس بحران کی سنگینی کا اندازہ اس نمبر سے لگائیے، 100 ملین یعنی 10 کروڑ۔ 2023 کے دی لانسیٹ پیپر کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہماری آبادی میں 10 کروڑ سے زائد افراد ذیابیطس یعنی شوگر کا شکار ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، مزید 13 کروڑ 60 لاکھ لوگ پری ڈائبیٹک ہیں۔ یہ کوئی معمولی اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ الارم ہے جو زور زور سے بج رہا ہے۔ لیکن یہ ذیابیطس تک پہنچنے کا راستہ کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں اسے سادہ طریقے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے زیادہ کاربوہائیڈریٹ اور کم پروٹین والی خوراک کھائی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا مسل ماس کم ہو گیا۔ اب یہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پٹھے یا مسلز دراصل وہ بڑے گودام ہیں جو خون سے گلوکوز کو چوس لیتے ہیں۔ اب اگر جسم میں مسلز ہی نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ گلوکوز خونی میں گھومتا رہے گا نا، جس سے خون میں شوگر لیول بڑھے گا، انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا ہوگی، اور بس یہی وہ سیدھی سڑک ہے جو تیزی سے ٹائپ 2 ذیابیطس کی طرف جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پروٹین کا مطلب صرف باڈی بلڈنگ ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پروٹین پٹھوں سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ اگر جسم میں پروٹین کی کمی ہو جائے تو پورا کا پورا حیاتیاتی نظام بیٹھ سکتا ہے۔ بیماریوں سے لڑنے والی ہماری اینٹی باڈیز، خون میں آکسیجن سپلائی کرنے والا ہیموگلوبن، کھانا ہضم کرنے والے انزائمز، اور تو اور ہمارے سارے ہارمونز، یہ سب کے سب خالص پروٹین سے بنتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر خوراک میں پروٹین ہی غائب ہوگا تو یہ سارے بنیادی افعال کیسے کام کریں گے؟ اور آج کل مارکیٹ میں جو نیا ٹرینڈ چل رہا ہے نا، اسے ہم مزاحیہ انداز میں پروٹین پگلو کا وہم کہہ سکتے ہیں۔ ہر طرف ایک کریز سوار ہے۔ آپ سپر مارکیٹ جائیں، ہر بسکٹ، ہر سنیک اور مونگ پھلی کے پیکٹ پر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے پروٹین رچ، اور ہم خوش ہو کر اسے خرید لیتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ جدید پیکیجنگ لیبلز صارفین کو بری طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ محض کسی پیکٹ پر لفظ پروٹین چھاپ دینے سے وہ چیز انسانی جسم کے لیے غذائیت کا بہترین ذریعہ بالکل نہیں بن جاتی۔ کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا پروٹین کھا رہے ہیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کیسا پروٹین کھا رہے ہیں، کوالٹی کیا ہے۔ جو لوگ یہ سوچ کر خوش ہیں کہ وہ دن بھر میں کافی پروٹین لے رہے ہیں، ذرا غور کریں، ان کی خوراک کا 50% حصہ تو صرف اناج یعنی چاول یا گندم سے آ رہا ہوتا ہے۔ اب اناج میں پروٹین تو ہوتا ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ اس کا امائنو ایسڈ پروفائل بالکل نامکمل ہے۔ مثال کے طور پر مسلز بنانے کے لیے ایک انتہائی اہم امائنو ایسڈ چاہیے ہوتا ہے جسے لائسین کہتے ہیں، اور اناج میں اس لائسین کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ مطلب آپ کھا تو رہے ہیں لیکن وہ پٹھوں تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اصلی اور نقلی پروٹین کو پہچانے کیسے؟ اس کے لیے آج سے یہ 5 سیکنڈ والا حسابی اصول پلے باندھ لیں۔ یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اگر آپ بازار سے کوئی بھی پروٹین بار یا پیکٹ خریدیں اور اس پر لکھا ہو کہ اس میں 10 گرام پروٹین ہے، تو فوراً اس کی ٹوٹل کیلوریز چیک کریں۔ اگر 10 گرام پروٹین کے ساتھ کیلوریز 100 سے زیادہ ہیں تو وہ فراڈ ہے۔ اسی طرح 100 گرام پروٹین کے لیے 1000 کیلوریز کی حد ہے۔ اگر کیلوریز اس سے زیادہ نکل رہی ہیں
تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس پیکٹ میں پروٹین کے نام پر آپ کو کاربوہائیڈریٹس یا پھالتو چربی بیچی جا رہی ہے۔ اب یہاں سائنسی تحقیق ایک بڑا ہی دلچسپ تضاد بھی سامنے لاتی ہے۔ ایک الارم سسٹم ہے ہمارے جسم میں جسے فائبروبلاسٹ گروتھ فیکٹر 21 FG21 کہتے ہیں۔ ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر ہلکی سی پروٹین کی کمی کریں تو یہ الارم بج جاتا ہے۔ یہ جسم کی گروتھ کو سست کرتا ہے اور اسے ریپیئر موڈ یعنی مرمت کے موڈ میں لے جاتا ہے، جس سے آپ کی عمر لمبی ہو سکتی ہے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، یہ اصول ان لوگوں پر اپلائی نہیں ہوتا جو نسلوں سے پروٹین کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ اگر جسم میں پہلے سے ہی پروٹین کی دائمی کمی ہے تو یہ الارم سسٹم فائدہ دینے کے بجائے آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چلیں فرض کریں آپ نے خالص پروٹین ڈھونڈ بھی لیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پکانے کا طریقہ اس کا کیا حشر کرتا ہے؟ انتہائی تیز آنچ یا شدت گرمی پروٹین کے معیار کا ستیاناش کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر مونگ کی دال کے سپراؤٹس یا انکرت لے لیں۔ کچے سپراؤٹس میں کمال کا پروٹین ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسی دال کو کڑاہی میں ڈال کر ڈیپ فرائی کر کے خستہ نمکین بنا دیتے ہیں نا، تو وہ سارا ہائی کوالٹی پروٹین انتہائی گرمی کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی کچھ اور عام عادتیں بھی ہیں جو پروٹین کو ہمارے جسم کا حصہ بننے ہی نہیں دیتی۔ اگر آپ روزمرہ ضرورت سے زیادہ کیلوریز کھا رہے ہیں تو جسم اس پروٹین کو بھی چربی میں ہی بدل دے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سارا پروٹین رات کے ایک ہی بھاری کھانے میں کھا لینا۔ ہمارا جسم ایک وقت میں محدود پروٹین ہی جذب کر سکتا ہے۔ اور ذرا اپنے روایتی ناشتوں کو دیکھیں، پوہا، اڈلی یا آلو کے پراٹھے، یہ مزیدار ضرور ہیں لیکن ان میں پروٹین تقریباً 0 ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہماری بڑھتی ہوئی عمر، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جسم کی پروٹین کو پروسیس کرنے کی قدرتی صلاحیت خود بخود کم ہوتی جاتی ہے۔ اب ہم اس ساری پہیلی کے ایک بالکل آخری اور شاید سب سے حیران کن ٹکڑے کی طرف آتے ہیں۔ 2025 کی ایک بالکل تازہ گٹ مائکروبائیوم سٹڈی نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے پیٹ میں موجود چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ہماری ظاہری ساخت پر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تجربے میں جیناتی طور پر بالکل ایک جیسے یعنی آئیڈینٹیکل جڑواں چوہے لیے گئے۔ ان کا سب کچھ سیم تھا سوائے ان کے پیٹ کے بیکٹیریا کے۔ اور رزلٹ کیا آیا؟ ایک چوہا بہت زیادہ کھانے لگا اور اس کا وزن غبارے کی طرح پھول گیا، جبکہ دوسرا بالکل نارمل رہا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مائکروبائیوم بھی ہمارے اس دبلے موٹے فینوٹائپ کا ایک بہت بہت بڑا کنٹرولر ہے۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ ہماری جینیات، ہماری ایپی جینیٹکس، پچھلے 2500 سال کی فاقہ کشی کی تاریخ اور ہمارا آج کا لائف سٹائل، یہ سب مل کر کس طرح ہمارے جسمانی ڈھانچے سے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم ماضی کی تاریخ اور اپنے جینز کو تو نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن پروٹین کا وہ 5 سیکنڈ والا حسابی اصول اور اپنے روزمرہ کھان پان کو درست کرنے کا مکمل اختیار، یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے بعد ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں۔ آج جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو آپ کی اگلی خوراک کی پلیٹ کیسی دکھنی چاہیے؟ کیا ہم آج سے ہی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کنٹرول کر کے اپنی صحت کی پوری ڈائریکشن بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ غور ضرور کیجیے۔